ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، حکمتوں اور نصیحتوں اور دلائل اور عبرتوں سے بھرا ہوا واقعہ، قصوں میں سے خوبصورت قصہ، سچوں میں سے بہت سچا قصہ، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ترتیب کے ساتھ گزشتہ 8 جمعوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ
پچھلے جمعے میں یہ سن چکے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی عفت اور ان کی پاک دامنی ظاہر ہو جانے کے باوجود مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے سچے پیغمبر کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ یہی جرم تھا اور تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، دو بندے آئے، انہوں نے اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا۔ ایک نے کہا میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں شربت تیار کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو فرمانے لگے کھانا آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ لیکن تعبیر بتانے سے پہلے دو کام کیے یوسف علیہ السلام نے۔ پہلا کام تعارف کروایا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنی تعریفیں کرنا تو منع ہے، اپنا تعارف کروانا منع نہیں ہے۔ اپنی تعریفیں میں کہوں جناب میں بڑا زبردست خطیب ہوں، میں عالم ہوں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، یہ تو منع ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں تو میں کہہ دوں کہ میں یہاں پہ امام اور خطیب ہوں، تعارف کروانا منع نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنا تعارف کروایا اور تعارف میں یہ بات بتائی کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور میرا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے جس میں میرا بابا یعقوب، میرا اس سے بڑا بابا اسحاق، میرا اس سے بڑا بابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم شامل ہیں۔ اور وہ عقیدہ اور مذہب ہمارا یہ ہے ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ یہاں تک ہوا تعارف۔ اب آج کا سبق جو ہے اس میں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر ہے، وہ مسئلہ بیان کیا اللہ کی وحدانیت کا، اور اس کے بعد پھر آگے ان کے خواب کی تعبیر ہے۔ سنیے ذرا کس انداز میں یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ سنیے ذرا کیا فرمانے لگے۔ فرمایا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو اور اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ سبحان اللہ۔ اے میرے جیل کے دوستو، ایک سوال کا جواب تو دے دو۔ ارباب متفرقون، یہ جو لوگوں نے جدا جدا معبود بنا رکھے ہیں، خیرن، یہ مختلف بہت سارے رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے، زبردست قوت والا بھی ہے۔ یہ سوال کیا جیل والے دوستوں سے۔ مختلف رب لوگوں نے بنا رکھے ہیں، حاجتیں کوئی پوری کہاں سے کرواتے ہیں، کوئی کہاں سے کرواتے ہیں۔ جناب سر پیڑ ہو جائے تو فلاں دربار پہ جاؤ، اور جناب من مقدمے میں کامیابی چاہیے تو فلاں دربار پہ جاؤ، اور جناب اولاد چاہیے تو کسی اور جگہ پہ جاؤ۔ کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی کس کے سامنے دامن پھیلا رہا ہے۔ یہ در در سے مانگنا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ سے مانگنا بہتر ہے؟ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کس سے مانگیں، کہاں جائیں،
کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ ارے کس کے ہاتھ میں ہے کنجی مقسوم کی؟ یہ قسمتیں رزق کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی؟ کس کے ہاتھ ہے کنجی مقسوم کی؟ اور رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا؟ مسند آرا بزم عطا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہی سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ارباب متفرقون، یہ جدا جدا جو رب بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جو اکیلا بھی ہے، زبردست طاقتور بھی ہے؟ توجہ کرنا، یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کے سامنے اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ بیان کیا۔ کون سا مسئلہ بولو؟ اللہ کی ربوبیت کا، ربوبیت الہیہ کا مسئلہ بیان کیا۔ اور یہ مسئلہ میرے بھائیوں اور بزرگوں اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے۔ ابھی میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ جہان ابھی نہیں بنا تھا، یہ دنیا کا نظام ابھی میرے اللہ نے نہیں چلایا تھا۔ عالم ارواح کے اندر روحوں کا جہان، جہاں صرف روحیں اللہ نے تخلیق فرمائی تھیں۔ قرآن بیان کرتا ہے 9ویں پارے کے اندر، عالم ارواح کے اندر اللہ کریم نے سارے اولین اور سارے آخرین کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو سوال کیا وہ کون سا تھا؟ الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ دنیا میں اللہ نے بعد میں بھیجا، یہ وجود اللہ نے بعد کے اندر عطا کیا، اپنی ربوبیت کا اقرار اللہ نے بہت پہلے لے لیا تھا۔ اور تھوڑا آگے چلیں، پھر ہم دنیا میں آئے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا۔ قرآن کا پہلا صفحہ کھول کے پڑھ میرا بھائی، تجھے ملے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے قرآن کے پہلے صفحے پہ وہی بات تجھے یاد دلائی گئی جو عالم ارواح کے اندر تم وعدہ کر کے آیا تھا میرے ساتھ۔ پھر قرآن پڑھتے پڑھتے ہم آخری صفحے پر پہنچ گئے، قرآن مکمل ہونے پہ آیا، فرمایا قل اعوذ برب الناس، سبحان اللہ۔ پہلے صفحے پہ فرمایا رب العالمین، آخری صفحے پہ فرمایا رب الناس۔ اوے لوگوں انسانوں، تمہارا رب بھی اللہ کریم ہے، اللہ کریم کے علاوہ کوئی پالنے والا کوئی نہیں ہے۔ نمازی مسجد کے اندر آیا، آپ سارے وضو کر کے ابھی آ گئے مسجد عمر فاروق کے اندر نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز کے اندر حالت قیام ہے، پھر دوسری رکوع کی حالت ہے، تیسری سجدے کی حالت ہے، چوتھی قعدے اور بیٹھنے کی حالت ہے۔ یہ 4 انداز ہیں نمازی کے۔ توجہ کرنا، ان چاروں انداز میں، چاروں حالتوں میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ موجود ہے۔ نمازی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر دوسری حالت میں چلا گیا، رکوع میں جھک کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم، میرا رب اللہ کریم ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ پھر تیسری حالت میں چلا گیا سجدے میں، کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، میں زمین پر پیشانی ٹیک کر اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ پھر چوتھی حالت آ گئی بیٹھنے کی، اس میں دعا کرتا ہے، کہتا ہے رب
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ نماز کی 4 حالتیں تھیں، ہر حالت کے اندر رب نے اپنی ربوبیت کی طرف یاد دہانی کروائی۔ میرے مولا اتنا ضروری کیوں مسئلہ ہے؟ قرآن کے پہلے صفحے پر بھی تیری ربوبیت، قرآن کے آخری صفحے پر بھی تیری ربوبیت، قیام رکوع سجدے قعدے میں تیری ربوبیت کے تذکرے۔ یا اللہ کیا ضرورت ہے؟ اتنا زیادہ کیوں یاد کروایا جا رہا ہے یہ مسئلہ؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے تیرے مرنے کی دیر ہے، تو قبر میں جائے گا، پہلا سوال پھر تجھ سے ہوگا مر ربو کا۔ پہلا سوال کون سا ہوگا؟ من ربو کا، مر ربو کا، بتا تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ اتنا ضروری مسئلہ جو اللہ کریم کی توحید کا خلاصہ تھا، یہی مسئلہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر پوچھا اور فرمانے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے دوستوں، اس بات کا جواب تو دو نا، ایک اللہ رب بہتر ہے یا جدا جدا رب بہتر ہے؟ پھر ساتھ ہی فرمانے لگے حضرت یوسف علیہ السلام ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، رب تو ایک اللہ کی ذات ہے، پالنے والا تو ایک اللہ کی ذات ہے، کھلانے والا تو ایک اللہ کی ذات ہے، باقی سب تو کھانے والے ہیں، کھانے سے پاک کون ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت یوسف سمجھاتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر تم نے معبود بنا رکھے ہیں، کبھی کس سے روزی مانگتے ہو، کبھی کس سے خوراک مانگتے ہو، کبھی کس سے برکتیں مانگتے ہو، سن لو میرے جیل کے ساتھیوں، یہ اور کچھ نہیں ہے الا اسماء، یہ صرف نام ہے اور کچھ نہیں۔ اسماء اسم کی جمع، اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ اسمان یہ نام ہے، سمیتموہا کچھ تم نے دھر لیے، تم نے رکھ لیے، انتم وآباؤکم کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نام ہے؟ ذرا آسان لفظوں میں، میرا نام ہے نا یاسر اقبال جی، اب اگر کوئی مجھے بندہ کہے جناب ڈاکٹر صاحب، تو مجھے ڈاکٹر کہنے سے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ نہیں۔ اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام ہی رکھ دے ڈاکٹر صاحب، 1 سال کا بچہ ڈاکٹر ہوگا؟ نہیں، وہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جناب میرا نام، کسی بچے کا نام کوئی بتا رکھتے وزیر اعظم، تو نام رکھنے سے ہو جائے گا؟ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ نام ہے، حقیقت ہے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ اگر تم نے کسی کا نام رکھ لیا کہ مشکل کشا، کہ وہ مشکلیں حل کرتا ہے، پالنے والا وہ رب ہے جی، داتا ہے جی، وہ دینے والا ہے، تم نے داتا رکھ لیا، تم نے غریب نواز نام رکھ لیا، غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ داتا کا معنی دینے والا، دینے والا کون ہے؟ غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا فریاد رس، فریادیں سننے والا کون ہے؟ اب اگر یہ نام کسی اور بزرگ کے رکھ دی جائیں، کسی اور ہستی کے رکھ دی جائیں، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ اور کچھ نہیں ہے الا اسمان، یہ صرف نام ہے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تم نے تمہارے بڑوں نے رکھ دی ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ان پر۔ اب بات سمجھ میں آئیے؟ یہ ساری صفاتی نام کس کے ہیں؟ یہی بات ہم نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعریفیں ساری تیری لیے ہیں۔ اچھا توجہ کرنا، آگے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا رب کا ایک اور معنی بھی عرض کروں، لیکن اگلی ساتھ والے جملہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، توجہ کرنا، اے میرے جیل کے دوستو، جب پالنے والا اللہ ہے تو حاکم بھی اللہ ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ۔ ان الحکم الا للہ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتخذوا
احبارہم، سورۃ توبہ میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان یہودیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قرآن سچ ہے، میرا ایمان ہے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں خود یہودی تھا، اب بعد میں مسلمان ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مان رکھا ہے۔ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، رب تو کبھی کسی نے نہیں بنایا تھا، یہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے شاگرد کو، طالب علم کو جواب دیا، یہ بتا عبداللہ، اگر وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے مانتے تھے یا نہیں؟ کہا جی مانتے تھے۔ کہا حرام کرتے تو مانتے تھے یا نہیں؟ کہا بالکل مانتے تھے۔ کہا حلت اور حرمت کا اختیار جس کے پاس ہو وہ تو رب کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات میں؟ اگر وہ تمہیں اپنی طرف سے حلال حرام بتاتے تم ان کے حلال حرام کو مان لیتے، یہی تو رب ماننا ہے نا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام دوسری بات بھی بیان کر رہے ہیں، صرف روزی کی بات نہیں، صرف کھانے پینے کی بات نہیں، ان الحکم الا للہ، جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ اگر کھانے والا، کھلانے والا، اگر پلانے والا اللہ کریم ہے تو میرے اوپر حاکم بھی اللہ کریم ہے۔ اور موقع کی مناسبت کے ساتھ یہ بات میں عرض کروں، یوسف علیہ السلام نے کہا جب تیرے بدن کو بنانے والا اللہ، تیرے بدن کو کھلانے والا اللہ، تو تیرے جسم پر تیری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی۔ اذ الحکم، بولو بھائی، اذ الحکم الا للہ، اذ الحکم۔ یہ فحاشی اور عریانی کا نعرہ ہمارے ملک میں کہاں سے آ گیا کہ میرا جسم میری مرضی؟ اللہ فرماتے ہیں نا تیرا جسم تیری مرضی نہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ جب تیرا جسم بن رہا تھا نا، نہ کوئی مشیر مشورہ دے رہا تھا، نہ کوئی کاریگر بتا رہا تھا کہ یوں بنانا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تیرے رب نے چاہا اسی صورت میں تجھے بنا دیا۔ نہ بابا تیری مرضی نہیں، تیرے باپ کی مرضی نہیں، تیری ماں کی مرضی نہیں، تیرے کسی دوست کی مرضی نہیں، مرضی تیرے وجود کے بنانے میں جب اللہ کریم کی تھی نا، اللہ کریم نے کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ اگر وہ ایک آنکھ پیدا کرتا، نابینا پیدا کر دیتا، اگر وہ بہرا پیدا کر دیتا، وہ لولا لنگڑا پیدا کر دیتا، وہ اعضاء تیرے ناقص بنا دیتا، ساری کائنات مل جاتی، پیدائشی نابینے کو نظر کوئی نہیں دے سکتی، ساری کائنات مل جائے پیدائشی بہرے کو سنوا نہیں سکتے۔ اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں نا بندے تیرے جسم پر تیری مرضی نہیں، تیرے جسم پر تیرے رب کی مرضی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکم اللہ کریم کی ذات ہے۔ جب تیرے جسم کو بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا بنانے والا بنا رہا تھا، تو پھر اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ میرے محبوب یہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں نا، توجہ کرنا، یہ بات اگر کوئی کافر کہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، تو شاید بندہ کہے یار اس کو پتہ ہی نہیں، ایمانداری نہیں ہے۔ اور ملک ہو اسلامی جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا ہو، وہاں کوئی بات یہ کہے تو بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین، کہہ دے میرے پیغمبر ایمان والوں کو، کافروں کی بات نہیں، للمؤمنین ایمان والوں سے کہہ دے یہ جو تمہارا جسم ہے اس کے اندر جو میں نے آنکھیں بنائی ہیں، یغضوا من ابصارہم، ان آنکھوں پہ میرا امر چلے گا، میرا حکم چلے گا، ان آنکھوں کو غیر محرم کی طرف اٹھانے سے بچا لیجئے۔ وقل للمؤمنات، میرے پیغمبر کہہ دے ایمان والی عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو چھپا کے رکھیں، ان کے جسم
جسم میں جو آنکھیں ہیں نا، میرا حکم ہے ان کو چھپا کے رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ اور میرے پیغمبر یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا پیغمبر اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے، امت کی عورتوں سے کہہ دیجئے پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کریں۔ میرے جسم پر میری مرضی نہیں، تیرے جسم پر تیری مرضی نہیں، میرے تیرے جسم پر جسم کے خالق کی مرضی چلتی ہے۔ اگر میرے جسم پر میری مرضی ہے تو میں بوڑھا کیوں ہو جاتا ہوں؟ میرے جسم پر میری مرضی ہے، میں مہندی لگا لگا کے تھک گیا پھر میرے بال سفید کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرے جسم پر میری مرضی ہے، میں بیمار کیوں ہو جاتا ہوں؟ میرے جسم پر میری مرضی ہے، میں مر کیوں جاتا ہوں؟ نا بابا، میرے جسم پر میری مرضی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں حکم صرف اللہ کا چلے گا، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، اسی اللہ نے حکم دیا ہے اس دھرتی پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر۔ ذالک الدین القیم، یہ بڑا مضبوط دین ہے جو اللہ کریم کے پیغمبر یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، یہی مضبوط دین ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک رب کے سامنے جھکنا جسے تو اپنے لیے مشکل سمجھتا ہے، جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، در بدر کے دھکوں سے تجھے نجات مل جائے گی۔ رب کے سامنے سجدے شروع کر دے۔ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں تک یوسف علیہ السلام نے تعارف کے بعد تقریر کی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ اب ان کے خواب کی تعبیر بس 2 منٹ میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے خواب یہ سنایا تھا کہ ایک نے کہا تھا میں شربت نچوڑ رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا تھا میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہیں، پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ اب تعبیر، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، ایک کی تعبیر یہ ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور جیسے اپنے مالک کو، بادشاہ کو پہلے شربت پلایا کرتا تھا اسی طرح پھر پلانا شروع کر دے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے فَيُصْلَبُ، وہ سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، لاش لٹکا دی جائے گی، پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کے سر سے کھائیں گے، بھیجا نکال نکال کے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور اس معاملے کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ توجہ کرنا، مجھ سے کوئی تعبیر پوچھے نا، مجھے تو خیر آتی نہیں ہے، اکثر میں پوچھنے والا مجھے ہی بتاتا ہوں کہ کوئی دیکھوں گا کسی سے پوچھوں گا، مجھے یہ آتی نہیں ہے، یا کسی عالم سے کوئی پوچھے جس کو آتی ہو، وہ بھی 100% بات نہیں بتائے گا، ایک اندازہ ہے، ایک کیا ہے اندازہ ہے۔ لیکن جب پیغمبر تعبیر بتا رہا ہے تو پھر 100% ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ کی وحی سے بتا رہے ہیں، اس لیے فرما رہے قضی الامر، اسی طرح بات ہو جائے گی، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آخری بات، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور پھر ان دونوں میں سے جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا، ظن بمانے یقین کے، کہ وہ نجات پا جائے گا، اس سے کہنے لگے اذکرنی عند ربک، کہ میرا بھی تذکرہ کر دینا اپنے بادشاہ کے پاس۔ توجہ کرنا، کس چیز کا تذکرہ کر دینا؟ 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جا کے کہہ دینا کہ یوسف کو جیل میں کیوں بند کیا ہوا ہے، بے قصور اس کو باہر نکالو۔ دوسرا مطلب مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ مطلب نہیں تھا، کیوں کہ جیل تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، خود مانگی تھی یوسف علیہ السلام نے ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور اسی کے آگے چل کے آ رہا ہے انشاءاللہ اگلے رکوع میں کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کا آرڈر ہوگا تو نہیں نکلیں گے، میں نہیں جاتا، پہلے واقعے کی تحقیق کرو پھر میں۔ تو یوسف علیہ السلام درخواست نہیں کر رہے تھے، یہ جو کہا نا اذکرنی عند ربک، یہ جو تجھے میں نے مسئلہ سمجھایا ہے نا، یہ جا کے بادشاہ کو بھی سمجھا دینا، یہ دعوت آگے بھی چلا دینا، دیے سے دیا چلاتے چلو، جو کسی سے سنو اسے پھیلاتے چلو۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت کا بھی علم ہے، دوسروں تک پہنچاؤ، سچی بات سچا مسئلہ دوسروں کو ہی بتایا کرو، یہ جا کے بتا دو۔
اچھا اب وہ بار آیا بتایا اس نے، فرمایا کوئی نہ بتایا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، شیطان نے بھلوا دیا۔ کس نے بھلا دیا؟ شیطان نے۔ اور شیطان اللہ کی طرف کہاں یاد کرانے دیتے ہیں؟ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے بندہ نیکی نہ کرے، 100% کوشش کرتا ہے یہ بندہ نیکی نہ کرے، اور اگر بندہ تیار ہو جائے پھر اگلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم لیٹ کرے۔ نماز پڑھنی ہے جی پڑھ لیں گے، بڑا ٹائم پہ ہے جی، بڑا ٹائم کرتے کرتے نیت بھی ہوتی ہے ٹائم سے لیٹ کروا دیتا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، سورہ کاف میں بھی ہے کہ وہاں بھی بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی تھی، لیکن شیطان نے بھلایا ذکر ربہ، بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنے سے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر یوسف علیہ السلام جیل میں مزید کئی سال تک رہے۔ بضع کا لفظ جمع قلت ہوتا ہے، 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ اب عدد کتنا ہے یہ تعین نہیں ہے، 6 سال 7 سال یا 8-9 سال تک مزید جیل کے اندر رہے۔ بعض روایات میں 7 سال کی بات بھی آتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے۔ مزید یوسف علیہ السلام کچھ سال جیل میں رہے، اور اس کے بعد رہائی کی صورتیں کیسے بنی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا